12واں سپارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 23 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع لائے، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے دنیاوی حالات اور اخروی خسارے کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اس آیت میں اہل ایمان کے دنیاوی حالات اور اخروی فوائد بیان فرمائے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کی ادائیگی کے وقت ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ثواب و عذاب کا جو بھی وعدہ فرمایا ہے اس کی سچائی پر ان کے دل مطمئن ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور اس بات سے ڈرتے رہے کہ کہیں ان کے اعمال میں کوئی نقص یا کمی نہ رہ گئی ہو، جن لوگوں میں یہ 3 اوصاف ہوں تو وہ جنتی ہیں اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ہمارے اسلاف کا یہی حال تھا کہ وہ ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کے باوجود ان میں نقص یا کمی رہ جانے سے ڈرتے تھے، بلکہ وہ عظیم المرتبت صحابی جن کے عدل و انصاف اور بہترین حکمرانی پر تاریخ اسلام کو ناز ہے اور جنہیں دنیا میں ہی مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جنت کی بشارت مل گئی، یعنی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس معاملے میں خوف زدہ رہتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور شہادت کا وقت قریب آیا تو ایک انصاری نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہو کہ اسلام میں آپ کا جو مقام ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ پھر جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کیا اور اس کے بعد شہادت پائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے بھتیجے، کاش مجھے برابری پر چھوڑ دیا جائے کہ نہ عذاب ہو نہ ثواب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اعمال کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔